الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 30 تک کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں۔ بعض کافروں نے قرآن کریم پر یہ اعتراض کر دیا کہ اس میں کچھ مثالیں مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ کی دی گئی ہیں۔ اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہوتا تو اس کتاب میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ آتا۔ ظاہر ہے کہ یہ اعتراض بہت ہی بے تکا اور کمزور اعتراض تھا، کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی حقیر و ذلیل کی مثال دینی ہوتی تو ایسی ہی کسی چیز سے دی جائے گی جو حقیر ہو۔ یہ کسی کلام کا عیب تو کیا ہوتا، اس کی فصاحت و بلاغت کی دلیل ہے، مگر یہ بات انہی کی سمجھ میں آتی ہے جو طالب حق ہوتے ہیں اور حق پر ایمان لا چکے ہوتے ہیں، لیکن جنہوں نے کفر کی قسم کھا رکھی ہے انہیں تو ہر بات پر ہر حالت میں اعتراض کرنا ہے، اس لیے وہ ایسی بے تکی اور فضول باتیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہی آیتیں جو طالب حق کو ہدایت بخشتی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مزید گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں جنہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی پر کمر باندھ کر یہ طے کر لیا ہے کہ حق بات ماننی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر نئی آیت کا انکار کرتے اور ہر آیت کا انکار ایک مستقل گمراہی ہے۔ آیت نمبر 27۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ عہد سے مراد اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ نے وہ عہد الست کیا ہے جس کا ذکر سورہ اعراف میں بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے بہت پہلے آنے والی تمام روحوں کو عالم ارواح میں جمع کر کے ان سے یوں پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا اقرار کیا اور یہ عہد کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ پھر اس آیت میں عہد کو پختہ کرنے سے مراد بظاہر تو یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے جو اس عہد کی یاد دہانی کرواتے تھے
تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے پر دلائل دیتے تھے۔ اس عہد کی ایک اور تشریح بھی ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عملی اور خاموش عہد ہے جو ہر انسان پیدا ہوتے ہی اپنے خالق و مالک سے دنیا میں آ کے کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہر شخص جو کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے سے یہ خاموش عہد کیے ہوئے ہوتا ہے کہ وہ اس ملک کے تمام قوانین کا پابند ہوگا، خواہ زبان سے اس نے کچھ نہ کہا ہو، لیکن اس کا کسی ملک میں پیدا ہونا ہی اس عہد کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح کائنات میں جو شخص بھی پیدا ہوتا ہے وہ خود بخود اس عہد کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اس عہد کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ غالباً اسی وجہ سے اگلی آیت میں باری تعالیٰ نے فوراً یہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے۔ اسی نے تمہیں زندگی بخشی، یعنی اگر ذرا سا غور کرو تو تنہا یہی بات کافی ہے کہ کسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تمہاری طرف سے یہ عہد و پیمان ہے کہ تمہارے لیے ان کی نعمتوں کا اعتراف اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا لازمی ہوگا، ورنہ یہ کون سی عقل اور کون سا انصاف ہے کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں اور فرمان برداری اور کسی کی جائے۔ پھر اس خاموش عہد کو مزید پختہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے متواتر تمہیں اس عہد کی یاد دہانی کروائی، اور ان پیغمبروں نے وہ مضبوط دلائل تمہارے سامنے پیش کیے جن سے یہ عہد مزید پختہ ہو گیا، اور انسان کو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد رشتہ داروں کے وہ حقوق پامال کرنا ہیں جنہیں صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، اور تیسرے یہ کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتا ہے جو رکھنا چاہیے، اور نہ اس کی وہ عبادت کرتا ہے جو ان پر فرض ہے۔ دوسری اور تیسری چیز کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی بندوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں ان کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی سے ہی ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر ان رشتوں کو کاٹ کر باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا شروع کر دیں گے تو وہ خاندانی نظام یعنی فیملی سسٹم تباہ ہو کر رہ جاتا ہے، جس پر ایک صحت مند تمدن کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں رشتوں کو کاٹنے یعنی توڑنے اور زمین میں فساد مچانے کو سورہ محمد میں بھی ایک ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے، اور وہ آیت یوں ہے: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ آیت نمبر 28۔ آیت نمبر 28 جو ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تم اس کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 29 کا ترجمہ ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ انسان کو یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ کائنات کی جن چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی ہیں،
ان میں سے ہر چیز اس کی توحید کی گواہی دے رہی ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرنا کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اسی آیت سے فقہا نے یہ اصول بھی مستنبط کیا کہ دنیا کی ہر چیز اصل میں حلال ہے، اور جب تک کسی چیز کی حرمت پر قرآن کریم کی نص وارد نہ ہو اس وقت تک اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا۔ آخری آیت جو ہے وہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اس وقت کا ذکر سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے یوں کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت واجب ہونے کی مختصر اور سادہ مگر مضبوط دلیل یہ دی گئی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہاری عبادت کا مستحق ہے۔ اور یاد رکھیے کہ عبادت دو چیزوں پر عبارت ہے۔ نمبر ایک، کسی کے سامنے جھک جانا، اور نمبر دو، اس کے سامنے اپنی حاجات کی طلب کو رکھنا، یعنی اپنے حاجات کو اس سے مانگنا، یعنی جھکنا اور مانگنا۔ دنیا میں جو کوئی جس کی بھی پوجا کرتا ہے، جس کی بھی عبادت کرتا ہے، وہ لازمی اس کے سامنے جھکتا بھی ہے اور وہ لازمی اس سے اپنی حاجات کو طلب کرتا ہے، یعنی اس سے مانگتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی طور پر انسان کی عبادت کی مستحق اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس میں کافروں کے کفر پر تعجب کا اظہار کیا گیا، اور اس کی بنا یہ تھی کہ انسان کی پیدائش کا پورا واقعہ بیان فرمایا گیا اور اس دلیل کو مزید پختہ کیا گیا اور کہا کہ خلیفہ سے مراد انسان ہی ہے، اور اس کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر خود بھی عمل کرے، اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی عمل کروانے کی کوشش کرے، یعنی ان کو بھی ترغیب اور تحریص دے۔ فرشتوں کے اس سوال کا منشا خدا نخواستہ کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا کہ آپ نے اس انسان کو کیوں پیدا کیا، بلکہ وہ تو حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت پنہاں ہے جو نیکی کے ساتھ بدی کی صلاحیت بھی رکھتی ہوگی، جس کے نتیجے میں زمین پر فساد پھیلنے کا امکان ہو۔ مفسرین کرام نے یہ بھی بیان کیا کہ انسان سے پہلے چونکہ جنات کو پیدا کیا گیا تھا اور وہ زمین پر رہتے تھے اور انہوں نے آپس میں بہت زیادہ فساد کیا تھا، لڑ لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر ڈالا تھا، تو فرشتوں نے یوں سوچا کہ شاید انسان کا انجام بھی ایسا ہی ہو، اس لیے انہوں نے کہا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، یعنی اللہ پاک نے انسان کو برائی کا مادہ بھی دیا ہے اور اچھائی کا مادہ بھی دیا ہے۔ انسانوں میں سے ہی ایسے انسان بھی ہوئے کہ جنہوں نے اپنی جان، مال، ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کی اور اللہ سے محبت کی وہ مثالیں قائم کیں کہ آسمان و زمین نے اس سے پہلے ایسی مثالیں نہ دیکھی تھیں۔ اور انہی انسانوں میں ایسے انسان بھی ہوئے کہ جنہوں نے برائی اور درندگی اور گناہوں کی ایسی مثالیں قائم کیں کہ جن کو دیکھ کر انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ لیکن اللہ پاک کی طرف سے انسانوں کو دونوں راستے دیے گئے ہیں، چاہے تو نیکی کے راستے پر چلیں اور چاہے تو بدی کے راستے پر چلیں، اور جو نیکی کے راستے پر چلیں گے اللہ رب العزت ان سے راضی ہو کر ان کو جنت عطا فرمائیں گے،
اور جو بدی کے راستے پر چلیں گے تو پھر وہ اللہ کے عذاب کو بھگتیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔